سوال یہ ہے کہ فرقہ واریت جس کی قرآن مجید میں اتنی سختی سے ممانعت آئی ہے، یہاں پہ تمام مسالک کے علماء کرام مل کے کس طرح گئے اور انہوں نے ملاقات کی انٹیریئر منسٹر سے، اور انٹیریئر منسٹر نے اپنی ایک اتنی خوبصورت سوچ کے ساتھ وہ وزیر اعظم کو سفارشات دے رہے ہیں کہ فرقوں کو ریکگنائز کر لیا جائے اور ان کی علیحدہ علیحدہ نصاب کو ریکگنائز کیا جائے اور اس کو لیجٹمیٹ کیا جائے. یعنی حالت یہ ہو گئی ہے ہمارے ملک میں کہ نام لیوا ہم مسلمان ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے. مسلمان نہیں کہتے اپنے آپ کو، کوئی یہ نہیں کہتا میں مسلمان ہوں. ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، لیکن دوسرے کو کہے گا یہ سنت سے آ رہی ہے. میں اس سے پہلے کہ آج کا پروگرام شروع کروں، کل کی کنٹینیوشن میں ہے. قرآن مجید میں سے سورہ آل انعام ہے، میں اس کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں. آیت نمبر ہے 159، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقوں میں بٹ گئے، تیرا یعنی اے مومن تیرا ان سے کوئی سروکار نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، اور پھر وہی انہیں بتائے گا یعنی آخرت کے دن کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے. یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے قرآن مجید کی بڑی واضح اور کلیئر ڈائریکشن. لیکن آپ اور ہم یہاں پہ مختلف لوگوں کو، چاہے وہ نیک ترین لوگ ہوں، ان کو کوٹ کر کے ہم اپنی نصاب جو ہے الگ الگ کرنا چاہتے ہیں. ہماری نمازیں الگ ہیں، ہماری اذانیں الگ ہیں، ہماری قول اور فعل میں تضاد ہے، ہمارے روزے کا ٹائم الگ ہے، ہماری زکوٰۃ کے طریقے الگ ہیں، ہمارے ہم تو نماز بھی ایک طرح کا نہیں پڑھتے. خیر، اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے آج پھر میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی راغب نعیمی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ حافظ سلمان بٹ صاحب ہیں، رہنما ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے. ملتان سے ہمیں جوائن کریں گے مفتی عبدالقوی، چیئرمین برائے مدارس اہل سنت پاکستان کے ہیں. اور اسلام آباد سے فون پر ہمیں جوائن کریں گے علامہ ساجد نقوی، صدر ہیں تحریک جعفریہ پاکستان کے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. حافظ سلمان بٹ صاحب، میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ بتایا، آپ کے لیے کیا وہ کافی نہیں ہے؟ جی دیکھیے مبشر بھائی، جہاں تک تفرقے کی بات ہے، یہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں کوئی فرد یہ کہے کہ جو میری رائے ہے اس سے الگ رقم جو باہر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ تفرقہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی رائے پیش کر کے کہے یہ میری رائے ہے اور ہر دوسرے آدمی کو بھی اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے، تو یہ ریسرچ ہے دین کے معاملے میں. معذرت کے ساتھ مذہب کے اندر آپ کو اپنی کسی رائے کا حق نہیں ہے؟ جی بالکل، رائے کا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو مختلف چیزیں ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے جب پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے. یہ انتظامی اللہ تعالیٰ نے ضرورت پوری کی، ان کو 12 فرقوں میں یا 12 گروہوں میں تقسیم نہیں کیا، انتظامی ضرورت پوری کی. اسی طرح یہ جو حدیث کا علم ہے، حدیث کا جو جمع کرنا ہے، یاد رکھیے کہ بالکل ابتدا کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس فرقے سے تھا؟ میں فرقے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس کو. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آپ ایک مثال دے رہے ہیں، اس کا اسلام میں فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں. فرقہ واریت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، فرقہ واری کا کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فرقہ واری وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میں یہ کہوں کہ میری رائے اسلام ہے اور میری رائے سے ہٹ کر جو چیز ہے وہ غیر اسلام ہے، یہاں سے فرقہ شروع ہوتا ہے. لیکن اگر میں قرآن اور حدیث پر اپنی رائے پیش کروں اور کوئی دوسرا بزرگ اپنی رائے پیش کرے تو اس کو فرقہ نہیں کہیں گے، وہ جو ہے وہ ریسرچ ہے، وہ تحقیق ہے. آتا ہوں آپ کے پاس. آج پہلی بار ہمیں جوائن کر رہے ہیں فون کے اوپر علامہ ساجد نقوی صاحب، صدر تحریک جعفریہ پاکستان کے. علامہ صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علامہ صاحب، کل کا آپ نے شاید پروگرام نہ دیکھا ہو، لیکن اس میں ہماری جو بحث ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ تمام مسالک جو ہیں وہ اپنی اپنی نہ صرف یونیورسٹیز بنائیں گے، اپنا اس میں وہ کورس اور سلیبس کریں گے، بلکہ اپنی ڈگریاں بھی دیں گے. آپ تو ڈائریکٹ میری بات سمجھ جائیں گے جب میں آپ کو کہوں گا، اور وہ بھی ٹی وی پہ کہوں گا، کہ پچھلے 5 سال کے اندر 8,000 سے زیادہ لوگ فرقہ واریت کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں. ہم نے کتنے اور لوگوں کو مروانا ہے اس فرقہ واریت کو ختم کرنے سے پہلے؟ بہت سی باتیں ایک وقت پہ چھڑ گئی. جہاں تک 8,000 کی بات ہے، میں شاید تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھے. یہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے، یہ فنامنا ہی کچھ اور ہے، جس کے بارے میں ابھی بات نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ واضح حکم ہے قرآن میں، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، امت ایک امت ہے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ ایک امت جو ہے اس کے اندر فقہی مسالک، فقہی اجتہادات، فقہی سوچیں مختلف ہو سکتی ہیں. اس کی اجازت موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، سنت کے اندر موجود ہے. اور ان اجتہادات کو اگر کوئی رنگ دے دے فرقہ واریت کا اور ایک دوسرے کے خلاف تقریر اور تقریر شروع کر دے، تو یہ قطعاً اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو تحمل کرنا، ایک امت کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو ایک امت کے حوالے سے شناخت کروانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اتحاد و وحدت کا ہے. آپ کہیں گے کہ ہم تو ایک عرصے سے سال سے اس میدان میں بہت سے ہم نے ضابطۂ اخلاق سے دستخط کیے، اور بہت سے مجلس عمل کے اندر ہم نے ایک اعلامیہ اسلام آباد ہم لائے اور اس میں فرقہ واریت کی نفی کی، اس کو کنڈکٹ کیا اور اتحاد و وحدت. علامہ صاحب، لیکن فرقہ واریت ہے نا، اور بھرپور ہے اور کوٹ کوٹ کر ہے اس ملک میں، ہماری سوسائٹی کے اندر. فرقہ واریت جو ہے صرف مذہبی دکانداروں کے اندر موجود ہے، دینی جماعتوں کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے، دینی مسالک کے اندر نہیں ہے. جہاں تک یہ پانچ دینی اتحاد تنظیمات مدارس ہیں، یہ مدارس مختلف مکاتب فکر کے ہیں، لیکن وہاں کورس جو پڑھائے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے تو وہ مشترکہ نوعیت کے کورس ہیں، اور اس میں جو بعض علوم ہیں وہ تو بالکل ہی مشترک ہیں. یہ جو مذہبی دکاندار ہیں ان کی نشاندہی کون کرے گا اور پھر ان کو بلیک لسٹ کون کرے گا؟ میں نے مطالبہ کیا ہے کہ تحقیقات، اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے، اور جو مذہبی دکاندار ہیں اور جو کرائے کے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کو مشخص کیا جائے، اور دینی جماعتیں بھی اس میں ساتھ ہیں. راغب نعیمی صاحب، آپ نے سنا علامہ ساجد نقوی صاحب نے جو بھی گفتگو فرمائی وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چلیں میں ایک اور بات آتا ہوں. میں کہتا ہوں، میری بات کا برا نہ منائیے گا، میں بالکل دو ٹوک بات کرتا ہوں. مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے، عام آدمی سے ڈر نہیں لگتا، ڈرتا میں صرف اللہ کی ذات سے ہوں. فیکٹ یہ نہیں ہے کہ دکانداری تو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ آپ جعلی دکانداروں کو پن پوائنٹ نہیں کرتے، ان کو بلیک لسٹ نہیں کراتے. اتوار کا اخبار اٹھائیں، اس میں ہر اخبار میں جو ہے وہ جنات سے پاک اور روحانیت اور یہ اور وہ اور جادو ٹونا، یہ وہ اتنے بڑے بڑے اشتہار ہوتے ہیں ان کے اور جعلی ادویات کے. آج تک آپ لوگوں کی طرف سے آواز نہیں آئی کہ فلاں جو ہے فراڈ ہے یا فلاں جو ہے غلط ہے، یہ اسلام کے نام کو غلط استعمال کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں یار اس کی دکان چل رہی ہے، چلنے دو، ہمیں کیا، ہمیں تو آ رہا ہے نا. تو فرقہ واریت تو ہو گئی نا. یہ آپ کی بات یہاں تک بالکل بجا ہے کہ لوگوں نے اپنی دکانداریاں قائم کی ہوئی ہیں مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ. اور جو آپ نے نشاندہی کی، جو جنات کو قابو کرنے والے ہیں اور جعلی ادویات بنانے والے ہیں، یہ صرف مذہبی رہنماؤں کا ہی کام نہیں ہے کہ وہ ان کو ٹیکل کریں. اور ان پتہ نہیں ہے نا وہ آپ دونوں میں سے کون صحیح ہے، تو یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے نا بتانا. میں ان کو صحیح کہتا ہوں، یہ مجھے صحیح کہتے ہیں. آپ کیسے پکڑیں گے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں کوئی 2 نمبر لوگ آ جاتے ہیں جو کم علم ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تو نشاندہی بھی تو آپ نے کرنی ہے. ہم اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک دینی عالم کا معیار کیا ہونا چاہیے. ہم تو اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں آپ نے، اگر آپ کے بیچ میں عبداللہ بن ابی ہیں آج، تو ان کو نشاندہی کرنے میں کیوں ڈر لگتا ہے؟ کوئی ڈر نہیں لگتا. تو پھر کریں نا. کیا میرے والد صاحب نے کیا، اس کا دیکھ لیں کیا ہوا صورتحال. اور ہم ابھی بھی نہیں رک رہے. والد صاحب نے آ کے طالبان کے حوالے سے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. کیا ہوا بعد میں ان کے ساتھ؟ کس نے ان کو بجا لیا؟ کیا طالبان ایک الگ فرقہ ہے؟
یہ دیکھیے یہ ایک جو ہے نا جی طالبان اور ان کا معاملہ یہ ایک دوسری بحث چھیڑ دے گا کہ یہ ایک دہشت گردی کا معاملہ وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ ایک دیکھیے یہ جو فرقے کی بات ہے نا تفرقہ بازی ہمارے دین کے اندر خوارج سے شروع ہوئی ہے. وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے نا. تو یہ فرقہ بازی جو ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ فرقہ بازی جہاں علم ہوگا وہ تفرقے کی بات دین میں نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. لیکن جہاں علم نہیں ہوگا وہاں وہ یہ کہے گا کہ میری رائے سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ کفر ہے, وہاں سے تفرقہ بازی شروع ہوگی, وہ کفر ہے. میں اپنی بات مکمل کر لوں, ایک آدھا منٹ مجھے دیکھیے. آپ تو کل آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, یہ قرآن کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے. میں تو یہ کہتا ہوں قرآن کریم کا حکم یہ ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. یہ تو مسلمانوں کے لیے نہیں, قرآن کا حکم تو پوری نوع انسانیت کو اکٹھا کرنے کے لیے. اس پہ آپ مسلمان ہی مان لیں تو بڑی بات ہے. پوری بنی نوع انسان کو کیا منانا ہم نے, مسلمان تو ایک ہو جائیں. حافظ سلمان بٹ صاحب ہیں, علامہ ساجد نقوی صاحب ہیں, اور راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مفتی عبدالقوی صاحب کا اس وقت لنک ڈاؤن ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلدی ہمارے ساتھ آ جائیں. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. مفتی عبدالقوی صاحب نے ملتان سے ہمیں جوائن کر لیا. مفتی صاحب آپ سن رہے تھے گفتگو